بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حصہ دوم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو پناہ مانگتے سفر کی مشقت سے اور حفاظت کے ساتھ واپسی کی بری حالت سے، اعمال اور اہل و مال میں زیادتی کے بعد، نقصان سے، مظلوم کی بد دعا سے اور واپس آ کر اہل و مال کو بری حالت میں دیکھنے سے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کریں سوار پیدل پر اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے پر، اور سلام کریں تھوڑے لوگ بہت لوگوں پر۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ساتھ نہیں رہتے ان مسافروں کے جن کے ساتھ گھنٹہ ہو یا کتا ہو۔ جو مسافر اپنے ساتھ کتا لے کے چلتے ہیں نا، یا بجنے والی چیز ہے گھنٹہ وغیرہ، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، شیطان ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھنٹہ شیطان کا باجا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ اس لیے بجنی پائل ہوتی نا، بجنے والی پائل، وہ بھی پہننے کے لیے منع کرا، وہ بھی شیطان کا باجا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں، تم راستے میں بیٹھنے سے لوگوں نے کہا، تم بچو راستے میں بیٹھنے سے، فضول بیٹھتے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی راستوں میں، دکانوں پہ، گلیوں میں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کو اپنی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے، باتیں کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ نیچی رکھنا۔ بیٹھتے تو چاروں طرف دیکھنے کے لیے، آنکھ نیچی کہاں سے کریں گے؟ تاڑنا لوگوں کی بہو بیٹیوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ نیچی رکھنا، راستے میں تکلیف نہ دینا، کسی کو چلنے میں سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کرنے کا طریقہ، 2 سبق کر لیں۔ یہ 21 نمبر کا سبق ہے، اور اس سے پہلے جو بھی ہوا ہے یہ 20 نمبر کا سبق تھا۔ یہ سبق 20 نمبر تھا، اور یہ ہے آپ کا 21 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ نہ ہوتے یا کسی کو روانہ کرتے تو جمعرات کو، لیکن اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم جو بھی کام کریں، شروع کریں تو وہ جمعرات سے کریں۔ ابھی پیچھے گئے نا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی کا موسم آتا تھا، باہر سونے کی جو تیاری کرتے تھے جمعرات سے کرتے تھے، اور جب سردی کا موسم ہوتا تھا تو اندر سونے کا جو ارادہ کرتے تھے تو جمعرات کے دن سے شروع کرتے تھے اندر سونا۔ ویسے سفر بھی کرو تو جمعرات کے دن کرو، لیکن ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ضروری ہو گیا جمعے کا، کبھی ہفتے کا، تو ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے آسان ہو تو جمعرات کو ہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری کو زیادہ تیز رفتار سے چلانا پسند کرتے، اور جب دیکھتے کہ سفر لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے۔ سفر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کرتے، صبح میں برکت ہے، اس لیے سفر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کرتے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرتے کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ ہم بھی گھر سے نکلیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا سفر میں کہیں منزل پر پڑاؤ ڈالتے
تو جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتے اس وقت تک نہ بیٹھتے تھے۔ اگر پچھلی رات کہیں پڑاؤ ڈالتے تو دائیں ہاتھ کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفر سے واپسی کے بعد ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معانقہ گلے ملتے کرتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ جب کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو اس سے دعا کا مطالبہ کرتے کہ اپنی دعا میں ہم کو نہ بھولنا، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا جیسے کھانا وغیرہ پکانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ جیسے ایک بار سب ساتھیوں نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن کر لانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے پھر گھر تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی پر شہر کے راستے میں بچے ملتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بٹھا لیتے، چھوٹے بچوں کو اپنے آگے اور بڑے کو اپنے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جہاد کے لیے جاتے تو ہر دن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو اپنی سواری پر بٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور وَإِذَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ پڑھتے۔ جب آپ سفر سے واپس ہوتے تو یہی دعا پڑھتے، لیکن اس کے ساتھ یہ الفاظ اور بڑھا لیتے، آنبونا آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدونا۔ جب کسی اونچائی پر سواری چڑھتی تو 3 بار اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الشرف علی کل شریفی ولک الحمد علی کل حسن۔ جب نیچے کی جانب سواری اترتی تو فرماتے سبحان اللہ 3 بار، اور رکاب میں پیر رکھتے وقت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کسی کو رخصت کرتے تو یہ دعا پڑھتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ جب سفر سے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، توبا لربنا اوبل لا یغادر علینا حونا۔ یہ سب دعائیں ہمیں حفظ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے، آمین ثم